اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لوگوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ جی جو ہے سلطان کا لفظ وہ قرآن حکیم میں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوا ہے، کون کون سی آیت میں یوز ہوا ہے، اور پھر اس آیت میں اس کا پرٹیکولر مطلب کیا ہے۔ ٹھیک کیا نا؟ یہی اس کا طریقہ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں جی، تو مطلب تو اس کا کوئی مطلب جو میں انگریزی میں اور اردو میں اور عربک کی ڈکشنری ان سب میں دیکھتی ہوں، پہلے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سلطان کا، سلطان لفظ ہے، ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ سلطان کا مطلب بادشاہ۔ ہمیں تو ہاں وہ تو سیدھا سیدھا ہمیں یہی سمجھ آتی ہے، سلطان کا مطلب بادشاہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ عربک میں پہلے آپ کو بتاؤں، جو عربک کی ڈکشنری ہے اس میں حجت تو سمجھ آتی ہے نا، اردو میں بھی حجت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے کوئی بحث مباحثہ کر کے کوئی اس کے اندر سے وہ نکالنا، یہ رزلٹ حجت۔ ٹھیک ہے نا، حجت کا مطلب یہ۔ پھر ہے جی برہان کا مطلب ہے بہت ہی مضبوط پکی دلیل کہ جس کو کوئی ہلا نہ سکے، پھر اس کے اندر اتنی مضبوطی ہو، ان اٹ سیلف برہان، اس بات میں اتنی مضبوطی ہو کہ جیسے چٹان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی ہلا نہ سکے، برہان اس کا مطلب عربک میں بتایا ہوا ہے۔ پھر ہے جی قدرت یملکو، ایسی قدرت جو آپ کی ملکیت میں ہو، یعنی قدرت کا مطلب اختیار، اور لیکن وہ آپ کی قدرت میں وہ والا اختیار۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے عربک میں۔ اور اردو میں ہے جی غلبہ، اقتدار، دلیل، حجت، حکومت، ثبوت۔ یہ اردو کے اندر غلبہ، اقتدار، دلیل، حجت، حکومت بھی ہے، اور ثبوت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو قدرت یملکو کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قدرت ہو، جس قدرت آپ کے پاس ہو جو آپ کی ملکیت میں ہو، تو اس کا مطلب ہے بادشاہ ہونا، ایک طرح سے۔ پھر اس کا مطلب بادشاہ ہونا پھر۔ اچھا جی، پھر انگریزی میں جی پاور، رول، اتھارٹی، لائسنس، ایکسکیوز۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں آپ کا کھلتا ہے، ہاں، آپ کو براڈر اسپیکٹرم میں نظر آتا ہے انگریزی میں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر زبان کی اپنی ایک فصاحت ہوتی ہے۔ عربک کی تو خیر انہوں نے 3 لفظ بولے نا، اس میں پورے دریا بند ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کو عربک سمجھ آتی ہو اس کو یہ سمجھ میں آئے، اور جس کو انگریزی سمجھ آتی ہے اس کو یہ بڑی اچھی طرح سے آئے گا اس کا مطلب۔ اب دیکھیں، لائسنس آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سلطان کا مطلب لائسنس بھی ہوتا ہے۔ اور تو اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوز کہاں کہاں ہوا ہے اپنی نوشی۔ تو یوز کہاں کہاں ہوا ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 کی 33 آیت ہے جی، 7 کی 33 آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذرا یہ جو ہر چیز میں کہتے تھے یہ حرام ہے وہ حرام، آج کل بھی اب کوئی بات نہیں ہوتی، فٹافٹ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیوں تم ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو؟ زینت کی، جو دنیا کی زندگی کی خوبصورتیاں ہیں انہیں کیوں حرام قرار دیتی ہو جن کو اللہ نے حلال قرار دی ہے؟ زینت کا لفظ ہے، تو ہر دنیا کی زندگی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارا میک اپ جو ہے وہ بھی زینت ہے ہماری، تو وہ اس کو کیوں ہم حرام قرار دے دیں جب اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ نہیں حرام، اس نے جس چیز کو حرام نہیں کہا قرآن حکیم میں وہ حلال ہے سب۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کل انما حرم ربی الفواحش، ان سے کہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حرام کی ہیں نا چیزیں میرے رب نے، وہ فواحش ہیں۔ اصل میں جو حرام کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فواحش ہیں۔ اب فواحش کا مطلب صرف وہ کپڑے ادھے پچھدے پانے وہ بھی ہے، وہ تو، لیکن فواحش کا اصل مطلب ہے ہر چیز کو حد سے نکال دینا، جو حد سے نکل جائے وہ فواحش میں شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ربی الفواحش ما ظاہر منہا وما باطن، جو ظاہر میں بھی نظر بھی آ رہی ہو اور جو چھپی بھی ہو،
وہ بھی میرے رب نے حرام کرا دی ہے فواحش. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور کیا ہے؟ والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ اور جو بغاوت ہے. بغاوت بہت بری چیز ہے. بغاوت کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بغاوت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. بغیر الحق وَأَن، اب یہ اصل میں یہاں اس کے آگے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہاں پہ سلطان کا لفظ آیا. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ نے جو حرام قرار دی ہے چیز وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک مقرر کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نہ حجت ہے تمہارے پاس، اس کے لیے کوئی ہے حجت؟ اس کے ساتھ شریک مقرر کرنے کی کوئی حجت ہے؟ ابھی میں بتاتی ہوں کیا کہہ رہی ہوں. یا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، یا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس. یہاں سلطان کا کیا مطلب ہے؟ دلیل، ثبوت بھی. اور نوشین میری جان، ثبوت بھی. ثبوت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ثبوت بھی دے، دلیل بھی دی، حجت بھی دی کہ اگر دو ہوتے، اللہ اگر دو ہوتے تو کیا ہوتا؟ زمین میں فساد ہو جاتا. ہر کوئی اپنی اپنی سلطنت لے کے چل پڑتا اور دوسرے کے اوپر بغا، دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں جیسے بادشاہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اب اس دلیل کے آگے اتنی ہی مضبوط کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرنے کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے ثبوت، حجت. حجت بتاؤ، حجت کیا نکالو کوئی حجت. پر آگے جا کے خیر ایک اور اس میں نے یہ پتہ اس طرح سے کر کے نا تو ہر ایک میں وہ لگا لی ہیں تاکہ مطلب ہر ایک کو میں ایکسپلین کر سکوں. 7 کی 71 اس میں کیا ہے جی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، ہاں جی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے جو گھڑ گھڑ کے یہ نام رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اللہ کے لیے، لات، منات، عزا، فلان، یہ وہ کتنے ہی حبل اور ہر کیا کیا آپ کو پتہ ہی ہوگا. بتوں کے نام، نوح علیہ السلام کے وہ جو انہوں نے ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر پڑھا ہوا ہے نا، یہ بھی یہ نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے، باقاعدہ نام رکھے ہوئے تھے. یہ اللہ کے نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں کیا تم مجھ سے اس بات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو جو کہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہوئے؟ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل، کوئی حجت، کوئی وہ جو ہے نہیں اتاری کہ تم اس کو حجت بنا کے اور دلیل دے کے یہ کہہ سکو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہیں اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، دلیل اور حجت اور وہ اس کا مطلب یہاں بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب آگے ہاں جی 14 کی 22 آیا. ٹھیک ہے. یہ اب اس وقت کی بات ہے جب شیطان جو ہے نا، جب وقت آ جائے گا قیامت والے دن کی بات، یعنی کہ اس وقت پھر وہ کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہے گا کہ اللہ نے تو جو وعدہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ وہ تو اس نے کر دیا پورا، لیکن جو وعدے میں تمہارے ساتھ کرتا رہا میں نے اس کے خلاف کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کہے گا میرے پاس کوئی قدرت، طاقت، یملکو، قدرت یملکو، یہاں پہ اس کا یہ مطلب ہے میرے پاس کوئی قدرت نہیں تھی جو میں میری ملکیت میں تھی کہ میں تمہیں یعنی کہ اس شرک پہ وہ کر لیتا، تمہیں قابو کر کے کر لیتا. تو اس لیے میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا. ٹھیک ہے. تو پھر فلا تلومونی ولوموا انفسکم،
اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ ملامت کرو، میرے پاس تو قدرت ہی نہیں تھی، میرے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، ملکیت ہی نہیں تھی میری کسی قسم کی کوئی طاقت کہ میں تمہیں گمراہ کر لیتا. میں نے صرف تمہیں آواز دی اور تم نے فٹافٹ اسے قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کی آگے تو وہ کہتا ہے اب اپنے آپ پہ لعنتیں بھیجتے رہو، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ پہ لعنت. یہ شیطان اس وقت کہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے ایک اور 15 کی 42 ہے جی، 15 کی 42. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی یہ جو شیطان کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی میرے پاس تو قدرت اختیار ہی کوئی نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی ملکیت نہیں تھی، میری ملکیت میں ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ جسے میں تمہیں دبا کے منوا ہی لیتا. میں نے ذرا سی آواز دی اور تم فٹافٹ بھاگ کے آ گئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. میرے بندوں پر جو میرے ریئل مخلص غلام ہیں ان پر تیرا کوئی بس، یہاں پہ کیا ہے، بس نہیں چلے گا. سلطان تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا ان کے اوپر، مگر سوائے کہ ان کے جو کہ غاوین ہیں، جو کہ غوا کرتے ہیں، جو کہ مطلب کہ اپنی جی طغیانی کا مطلب پتہ ہے نا جی، کہ وہ لمٹ سے جو لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں پہلے ہی، انہیں ذرا سی اشکری کہنا چاہیے نا پنجابی میں، ملتی ہے تو فٹافٹ اس کے پیچھے بھاگ پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اس کا سلطان کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اور 16 کی 99 سے لے کے 100، 99 اور 100. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر شیطان والی ہی بات کر رہے ہیں. شیطان کے متعلق اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو مجھے مانتے ہیں اور جو میری باتیں مانتے ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. سلطان اس کو کوئی ان کے اوپر اختیار نہیں ہے، غلبہ نہیں پا سکتا وہ ان کے اوپر. یہاں پہ غلبہ اس کا مطلب ہو گیا. اور اس کو کوئی پاور نہیں، اس پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ، یہاں پہ سلطان کا یہ مطلب ہے. اور اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے اوپر تو کسی اس شیطان کا کوئی اختیار بس اور وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آگے یہ ابھی تقریباً آدھی میں نے ریفرنسز آدھے بتا رہی ہوں آپ کو. سلطان کا لفظ جو قرآن حکیم میں بہت زیادہ دفعہ ہے اور ڈفرینٹ کنوٹیشن ہے. اچھا جی. اب کیا ہے 23 کی 45 ہے جی، اور وہ ہے ہاں موسیٰ اور ہارون. موسیٰ اور ہارون تے رہ نہیں نہ سکتے ان کو تو نہیں سلطان کا لفظ ہو اور موسیٰ اور ہارون نہ ہو، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو وہ کیا ہے جی، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. اب جو ان کو تھا، اب مطلب ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بآیاتنا کا مطلب ونڈرس سائن، مارولس ٹوکن، ماسٹر پیسز. بھائی اس سے بڑا کیا ماسٹر پیس اور کیا سلطان ہونی چاہیے، کیا سلطان ہونی چاہیے کہ وہ ایک سوٹی ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو نیچے پھینکے تو وہ اژدہا بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے یہاں پہ اس کا مطلب موسیٰ اور ہارون کے کو کیا اتنی بڑی قدرت اور اتنا بڑا غلبہ. اس میں اب سارے ہی مطلب ہیں اس کے، جتنے بھی مطلب ہو سکتے ہیں نا سلطان کے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں. نوشین آپ کو آ رہی ہے سمجھ، لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے. شکر ہے اللہ کا. یار میں کوشش تو بس وہ ختم، لیکن اب آپ کو زیادہ براڈ ہو رہا ہے آپ کا ہورائزن، ہو رہا ہے نا.
تو اس لیے پھر میں نے کہا یہ میں اب اس نے نوشین نے پوچھا ہے تو میں یہ سارا کر ہی دوں. اچھا جی یہ پھر ہے جی 22 کی نہیں 27 کی 21ویں سورت آیت آپ لوگ خیر خود سے پڑھیں گے جو تو پھر آپ اچھا یہ بھی بہت ہی مزے کی ہے. یہ بہت مزے کی اس طرح ہے کہ اس کا قصہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا حدود کا کہ وہ غائب ہو گیا تھا جب وہ انسپیکشن کر رہے تھے نا اپنی فوجوں کی جیسے انسپیکشن کرتے ہیں تو بیچ میں حدود صاحب غائب تھے. انہوں نے کہا ہاؤ ڈیئر ہی یہ تو کورٹ مارشل ہے سیدھا سیدھا مطلب فوج کے اندر سے کسی کا غائب ہو جانا تو کورٹ مارشل ہے سیدھا سیدھا. تو یہ کیسے انہوں نے کہا لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینہ بسلطان مبین. اب یہاں پہ کیا ہے میں اس کو ذبح کر دوں گا مطلب کورٹ مارشل سے چلو شاید پھانسی لگا دینے یا نہیں کئی دفعہ بچا بھی لینے بٹ انہوں نے کہا میں اس کو ذبح کر دوں گا اور یا پھر میں اس کو سخت عذاب شدید دوں گا یا پھر میں اس کو جو ہے یا پھر وہ میرے پاس ایسا کوئی ایکسکیوز لے کے آئے. دیکھیں نا کورٹ مارشل جب ہوتا ہے کوئی ایکسکیوز سالڈ قسم کا دے دیں اگر وہ تو بچ جاتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی ہاں نا تو یہاں پہ اب آپ کو اچھا لگا کہ اس کو ایکسکیوز کہیں ہم اس کو یہ کہیں کہ بھئی وہ اگر کوئی سالڈ قسم کا ایکسکیوز دے گا پھر تو میں اس کو چھوڑ دوں گا بیکاز کورٹ مارشل میں تو سالڈ قسم کے ایکسکیوز کے بغیر آپ نہیں بچ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کتنا مزے کا ہے یہاں پہ نا کہ یہ یہاں پہ اس کو ایکسکیوز کہیں گے. ٹھیک ہے اور دلیل کہیں گے تو دلیل بات بنتی نہیں نا. دلیل کہہ کے بات بنتی نہیں نا. ایکسکیوز کہہ کے بات بنتی ہے. کورٹ مارشل ہے سیدھا سیدھا اس میں سالڈ ایکسکیوز چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ بچوں کو بڑی کلک کرتی ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے یہ کیا قرآن مجید میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو میں نے وہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے گلے کے اندر نینو چپ ڈالی ہوئی ہے فی اونو کے کا ہے نا یا اونو کے ہی جو بھی لفظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. تو ایک دم کہتی کیا مطلب ہے نانو. میں نے کہا نینو چپ ہے کدھر لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بات سنو اس کے آگے جو لفظ ہیں وہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نینو چپ نہیں کہا مگر اس کو کیا کہا ہے کہ اس کو میں نکالوں گا پرنٹر میں ڈالوں گا میں کہہ رہی ہوں اور کتاب بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی. ایک دم انہیں یہ بات سمجھ آئی. کہتے یہ واقعی میں پھر نینو چپ ڈلی ہوئی ہے کوئی ہمارے اندر. اور اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں ہم نے ہر ایک کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی. وہ بھائی قسمت لٹکا نہیں دی ہوئی یہ ہے اس کا مطلب. آگے پیچھے کی آیتیں بھی پڑھو. قسمت لٹکا دی تھی قسمت نو کٹ کے اللہ دکھا کے تھے کی کرے گا. تو قسمت لکھی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب اس کے دکھانے کا تو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ہے اس کا طریقہ کہ اس کو اگر آپ ایسے کریں گے تو بچوں کو یہ اٹریکٹ کرے گا اور بچوں کو لگے گا کہ یہ کوئی صحیح کتاب ہے نا کہ ہماری بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے بات. جب میں نے یہ سمجھائی نا تو پھر تو بہت سمجھ میں آئی نا لڑکوں خاص طور پہ نینو چپ. میں نے کہا دیکھو اس میں نینو چپ کا لفظ نہیں لکھا ہوا. اللہ نے نینو چپ کا لفظ نہیں لکھا. تمہیں آج کل سمجھ آئی ہے نا بات کی کہ ہاں جی آئی تو ہے. میں نے کہا آئی تو ہے نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس نے کہا نیکسٹ آیت میں کہ میں وہ نکالوں گا اور وہ کتاب کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گی. تو میں نے کہا کیسے آتی ہے. نینو چپ ہوتی ہے اسے آپ پرنٹر میں ڈالتے ہیں کتاب بن کے باہر نکل. پوری اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے. تو نینو چپ ہی ہے نا جی. پڑھو ہونا پہ بالکل ایسے ہی. اچھا جی تو یہ جی ہے اس کی اپنے حدود صاحب کا قصہ. ایکسکیوز یعنی کہ کوئی ایکسکیوز دے گا تو پھر بچے گا ادروائز کورٹ مارشل میں اس کو ذبح کر دوں گا. ٹھیک ہے.
اچھا جی، اب آگے ہے جی 37 کی 151 سے 157 تک. ٹھیک ہے جی، 151 سے 167 تک. اچھا جی، ہاں جی. یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی جو شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ کے نام رکھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا، یہ لات منات عزا یہ سارے فیمیل نیم ہیں، یہ سارے فیمیل نیم ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الا انہم من افکہم لا یقولون، چلیں اس کو چھوڑ دیں، ولد اللہ و انہم لکاذبون، کہتے ہیں بیٹا ہے اللہ کا، جھوٹ بول رہے ہیں بالکل. اصطفى البنات علی البنین، اور اس نے چن چن کے بیٹیاں اپنے لیے لی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. خود تو تم بیٹی کا نام سنتے ہو تمہارے منہ کالے ہو جاتے ہیں اور تم چھپتے پھرتے ہو لوگوں سے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو. اچھا جی، مالکم کیف تحکمون، کیا کس قسم کے فیصلے کرتے ہو، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو کہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، وہ اللہ کے لیے پسند کر رہے ہو اور ہے بھی جھوٹ. اچھا جی، افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین، کوئی ہے سلطان ہے کوئی تمہارے پاس، کوئی اس کا ثبوت ہے، کوئی اس کی دلیل ہے، کوئی اس کی حجت ہے؟ تو ایسے نہیں میں مان لوں گا، ایسے نہیں میں مان لوں گا. فاتو بے کتابکم ان کنتم صادقین، کبھی بھی آپ کا کسی سے ریبٹل ہوئے، آپ نے کہنا ہے کہ مجھے چاہیے کسی لکھی ہوئی ایتھنٹک ریفرنس، مجھے چاہیے ایتھنٹک ریفرنس. کتابیں تو بے شمار پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، بٹ آپ نے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پھر ایتھنٹک ریٹن چیز مجھے، میرا وہ کوئی دلیل ہوگی، وہ کوئی میں ثبوت ہوگا تو اس کو مانوں گا. اور آپ نے اس کو اصول رکھنا ہے. آپ لوگ مطلب قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں کتنے ہی سبق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مطلب کوئی بھی آپ کو وہ ہو جائے، ضرورت پڑ جائے، تو دلیل ثبوت یہ کسی کتاب کا لینا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ جی فلانے گاؤں میں ایک بابا ہے وہ پانی پہ چلتا ہے تو وہ فرما رہا تھا. یہ نہیں آپ نے زبان نہ کسی کی سننی ہے اور نہ کسی کی ماننی ہے، آپ نے کتاب کی بات ماننی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر سچ بول رہے ہو نا تو کتاب کسی میں سے لا کے دکھاؤ. اور ایک جو لاسٹ ہے وہ تو خیر بہت ہی مجھے زبردست لگتی ہے، ساری زبردست، ساری زبردست جی. سورہ رحمان کی، سورہ رحمان کی یہ ہے کہ جی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم اقطار السماوات مین سرکمفرنسز ہیں، بشرا سرکمفرنس ہی ہوتی ہے نا، وہ جو قطر ہوتا ہے اردو میں، انگریزی میں سرکمفرنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اگر کہ تم جو زمین اور آسمان کے سرکمفرنسز اللہ نے کوئی مقرر کیے میں نا، تو یہ عربوں نے ہمیں تو نہیں لکیریں مار دیں. شروع میں عربز نے یہ سارے اس کے یہ والا خط استوا، اردو ہے ہی عربک کے خط سرطان، خط جدی، خط استوا، جو لکیریں لگائی ہوئی، تو یہ عربز نے ہی لگائی ہوئی ہیں نا. بعد میں تو خیر جی ویسٹ نے ہر چیز پہ وہ کر لیا، لیکن بہرحال یہ ایک بحث اور ہے. لیکن وہ کیا ہے، اللہ نے جو سرکمفرنسز مقرر کی ہوئی ہیں ان سے کیا تم نکل سکتے ہو؟ گروہ جنوں انس، جنوں کو بھی وہ کیا اور انسانوں کو بھی کیا کہ نکل سکتے ہو. پھر کہہ دیا لا تنفذون الا بسلطان، نہیں ان استطاعتم، اگر تمہارے پاس کوئی استطاعت ہے نا تو پھر تم اس کے اقطار السماوات والارض میں سے نکل کے دکھاؤ. فانفذوا، نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے. لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ یہیں تک چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ تو لوگ کہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اقطار السماوات سے آگے پیچھے چلے گئے؟ وہ تو پتہ ہی ہے نا وہ کون ہے سائنسدان، بشرا، وہ جو کہتا تھا کہ لائٹ کی
پتہ نہیں آئنسٹائن ہے کہ ہاں، تو کہ بھئی ہاں جی لائٹ کی سپیڈ سے سفر کریں تو وقت تھم جاتا ہے، اور اگر لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ سفر کریں تو پاسٹ میں چلا جاتا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاسٹ میں گئے کہ نہیں گئے؟ پاسٹ میں میری بیٹی، پاسٹ کے سارے پیغمبر آ کے ان کے پیچھے نماز پڑھی نا، تو پاسٹ میں چلے گئے. تو وہ مجھے جب میں بک لکھ رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ آئنسٹائن کی بات کریں کہ وہ کہتا تھا کہ روشنی سفید ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سفید تھا، اور وہ ٹائم کو مطلب کہ پیچھے ماضی میں چلے گئے تھے، اور جو رک گیا تھا ٹائم رات میں وہ 40 دنوں کے سفر کو، مسجد اقصیٰ تک کا 40 دنوں کے اس سفر کو، اور اوپر کے آسمان کے سفر کو سارا کچھ کر کے آ بھی گئے تو رات میں. تو یہ آپ آئنسٹائن کا وہ نہیں. تو میں نے کہا بی بی آئنسٹائن تو میری وہ نہیں ہے ایکسپرٹیز. میری ایکسپرٹی قرآن حکیم ہے. جس نے آئنسٹائن کو پیدا کیا تھا اس نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اس کو نکال لیا تھا. اب کیا کہا اللہ نے؟ لا تنفذون الا بسلطان. کیا تھا؟ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ جا رہے تھے تو ہر گیٹ کیپر کہتا تھا پہلے اس نے کہا جی آپ کون؟ جبرائیل علیہ السلام. اچھا کون آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہیز ہی گاٹ دا لائسنس آف انٹری. یہ دیکھیں کتنا مزے کی پھر بات لگتی ہے نا کہ ہیز ہی گاٹ دا لائسنس ٹو انٹر دس ڈومین. تو انہوں نے کہا ہاں جی ان کو بلایا گیا ہے. تو پہلا گیٹ کھلتا ہے، پھر دوسرے پہ بھی یہی کویشچن ہوتا ہے. پھر تو ہر ایک پہ کیا ہے؟ الا بسلطان، لائسنس. یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لائسنس ٹو انٹر. سیدھی بات ہے نا. آپ یہ کہیں کہ دلیل ہے ان کے پاس کوئی، وہ حجت ہے. وہاں حجت بازی یا دلیل بازی تو نہیں ہونی. وہاں تو آپ نے اتھارٹی بھی نہیں دکھانی، آپ نے لائسنس دکھانا ہے کہ یس بھائی میں مجھے بلایا گیا ہے. وہ بھی نہیں بلکہ جواب جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلایا گیا ہے. ہی ہیز گاٹ دا لائسنس ٹو انٹر دس ڈومین. دیکھیں ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا تھے، فلان ٹیم کا کیا تو اس ڈومین میں گھسنے کے لیے آپ کے پاس تو پھر بہت بڑا لائسنس ہوگا تو ہی آپ گھس سکیں گے. وہ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم نہیں گھس سکتے کسی ڈومین میں ایسی میں جو کہ جس کے لیے کہ تمہارے پاس لائسنس نہ ہو. تو یہ ہے جی آپ کا جو کوشچن تھا سلطان. یہ اس کے لیے میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ایک ہی مسا ہی ہونا ہے اتنی دیر میں. یہ سلطان کوئی بتیرا ہے جی. ہاں جی سلطان اتنا بڑا ہے کہ وہ بڑی مشکلوں سے ایک ہی ہوگا. تو پھر بھی میں نے یہ نکال کے رکھ لیا تھا. یہ آپ لوگ جو ہے نا ضرور پڑھیں. جو میرے لیکچرز ہیں نا کائنڈلی ان کو پڑھیں، اور پڑھ کے پھر کوشچن اس کے اوپر کریں کوئی جو آپ کو سمجھ میں آئے. تو جو نہ بات سمجھ میں آئے، جیسے پچھلی دفعہ یہ